عزیز دوستو، آج ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کرنی ہے اور طویل گفتگو نہیں کرنی، بالکل براہ راست مخاطب ہونا ہے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب سے، پھر ان کے وزیروں مشیروں سے، اور اس براہ راست گفتگو میں براہ راست مخاطب ہونا ہے پاکستانی حکومت کے ترجمان اور وزیر اطلاعات و نشریات فواد صاحب سے۔ ہمارا ملک پاکستان جب 13 اور 14 اگست سن 47 کی درمیانی رات کو آزاد ہوا تو فواد صاحب، مجھے علم نہیں کہ آپ اس وقت پیدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، لیکن شاید عمران خان صاحب پیدا ہوئے تھے، لیکن آپ کے بزرگوں نے آپ کو شاید یہ ضرور بتایا ہوا کہ اس وقت صرف ایک ادارہ ایسا تھا جس نے آزادی کے نام کے لیے ترستے ہوئے کانوں کو، آنکھوں کو، قربانیاں دینے والے ماں باپوں کو، عزتیں لٹانے والے گھرانوں کو جو یہ نوید سنائی تھی کہ پاکستان آزاد ہو گیا، وہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس تھی، جسے آج کے عرف عام میں ہم ریڈیو پاکستان کہتے ہیں۔ احسان مندی کا تقاضا تو ہمیشہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس ادارے کو باپ کا درجہ دیا جاتا، لیکن ہر آنے والی حکومت نے اس کو اپنے پروپیگنڈے کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ہم جیسے لوگ اپنی ملازمتوں کے زمانے میں ہمیشہ شور مچاتے رہے کہ ریڈیو پاکستان کو آزاد کیجیے اپنے پروپیگنڈے سے، اور اسی پروپیگنڈے کی مشینری بننے کی وجہ سے اس ادارے کی کریڈیبلٹی برباد ہو کے رہ گئی۔ آج 2018 میں جب ہم جیسے لوگوں نے بھی اس امید کے لیے کہ آپ ایک نیا پاکستان ترتیب دینے جا رہے ہیں، آپ کی حمایت اس باعث کی کہ شاید پاکستان میں حکمرانی کا تازہ ہوا کا کوئی جھونکا آئے گا، لیکن پہلے لوگوں نے 2 4 سال میں جا کے اپنے آپ کو منکشف کیا تھا۔ آپ نے پہلے 30 دن میں اپنے آپ کو منکشف کر دیا۔ شاید آپ نے نئے پاکستان کا مطلب یہ سمجھا کہ اس میں سے ہر پرانی چیز کو بالکل برباد کر دیا جائے، ضائع کر دیا جائے، غائب کر دیا جائے، ناپید کر دیا جائے۔ مجھ جیسے بہت سے لوگ ریڈیو کے بیٹے ہیں، ہم نے اس ادارے کا رزق کھایا ہے، ہمارے بچوں کے لہو میں اس ادارے کے رزق سے بنا ہوا خون چل رہا ہے، لہذا تقاضا وقت کا یہ ہے۔ یہ سن لیجئے، میں ریٹائرڈ آدمی ہوں اور الحمدللہ ایک صحافی اور شاعر کے طور پر فعال ہوں۔ کسی حکومت کے زمانے میں نہیں بکا، اب بھی بکنے کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی حکومت ہمیں خرید ہی نہیں سکتی۔ ہم نے جو آپ کی فیور کی بولے اور نون لیگ سے گالیاں کھائیں تو صرف اسی امید پہ کہ شاید پاکستان کے عوام کا کچھ نہ کچھ تو بدل جائے۔ مستقبل تو خیر کیا بدلنا ہے، مستقبل تو حاکموں کے بدلتے ہیں۔ وہ جو 2 چارپائی پہ گھر میں رہتے ہیں، 2 چارپائی کے گھر میں، وہ پھر ایکڑوں کے گھروں میں رہتے ہیں۔ تو تقدیر، مستقبل، یہ سیاستدانوں کے بدلتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کے نہیں بدلا کرتے۔ ملیر میں جو بچہ آج رہتا، اس کا پردادا بھی ملیر میں ہی پیدا ہوا تھا۔ سرکار، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے دفتر سے احکامات جاری ہوئی، جس کی کاپی میرے پاس بھی ہے اور جس کے نیچے دستخط ہیں دانیال گیلانی کے، اب دانیال گیلانی کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے والد سلیم گیلانی کا نام ریڈیو کی نشریات کے جناب زید بخاری کے بعد بابائے نشریات کے طور پر لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ تو ملازم ہیں ہم آپ کی طرح کے، اور ان کے دستخط سے یہ جاری ہوا ہے، 1 ماہ کا نوٹس دیا ہے۔ اسلام آباد میں جو ریڈیو پاکستان کا ہیڈ کوارٹر ہے 7 منزلہ، جس کا افتتاح 70 کے عشرے کے اوائل میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا تھا، اس کے بارے میں یہ خبریں اب تو میڈیا سے بھی عام ہو چکی کہ اس کو آپ کی حکومت نے طویل لیز پر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
دیجئے، پورے ملک کو پٹے پہ دے دیجئے، ٹھیکہ لے لیجئے آپ اس کا، اور ٹھیکیداروں کو چلانے دیجئے اس ملک کو. صرف ایک ریڈیو پاکستان ہی بیچارہ کیا، سارا ملک دے دیجئے آپ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی نئے قومی ادارے بنا نہیں سکتے، موجودہ قومی اداروں کو ان کا عزت کا حصہ فراہم نہیں کر سکتے، ہر آنے والی حکومت ایسے اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے اور پھر ان کو گالیاں دیتی ہے، تو جو تاریخی قومی ورثے کے حامل ادارے ہیں ان کو تو ناپید نہ کریں. آپ کو حکومت کے لیے پیسہ چاہیے، بزنس چاہیے، اس کے 2000 طریقے اور ہیں. کوئی ایک آدمی آپ کے درمیان ایسا نہیں جو یہ بتا سکے کہ یہ ریڈیو پاکستان قومی ادارہ ہے. اس نے وہ جنگیں لڑی ہیں جو شاید آپ کی فوج بھی نہیں لڑ سکے گی، نہ لڑ سکی ہے. اس نے اس محاذ پہ کام کیا ہے جس محاذ پر آپ کے نام نہاد دانشور اور مشیر سوچ نہیں سکتے. آپ نے بیک جنبش قلم یہ کہہ دیا کہ اس کو ہم لیز پہ دے رہے ہیں اور ان کے دفاتر کو شفٹ کہاں کر رہے ہیں؟ پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی میں. حضور اس اکیڈمی کو میں اس لیے بہتر جانتا ہوں کہ میں نے کئی برس یہاں نئے پروڈیوسرز کو تعلیم دی ہے، انسٹرکٹر کے طور پر رہا ہوں. میں اس ادارے کے محل وقوع سے بھی واقف ہوں، اس کے حجم سے بھی واقف ہوں. 7 منزل کی عمارت جس میں شعبہ خبر، جس میں پروگرام کا شعبہ، جس میں انجینئرنگ کا شعبہ، جس میں ورڈ سروس، جس میں ایکسٹرنل سروس، جس میں صدر دفتر کے ملازمین، جس میں ایڈمنسٹریشن کے دفاتر، اور اس کے علاوہ کئی دفاتر. اس کو لے کے کہاں جانے کا آپ نے کہا؟ H9 میں شالیمار ریکارڈنگ کمپنی کے ساتھ پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی میں. اگر آپ نے یہ اکیڈمی اس سے پہلے دیکھی نہیں تھی تو میرے کہنے پہ جا کے اس اکیڈمی کو دیکھ لیجئے. اس میں تو 20 گھوڑے نہیں، 30 گھوڑے نہیں باندھے جا سکتے، اس کا حجم اتنا ہے. اس اکیڈمی کا ایک حصہ پہلے ڈائریکٹر جنرل انور محمود صاحب نے فروخت کر دیا ایک ایسے تنظیم کو جس نے وہاں سکول بنایا ہوا ہے. اس کے بعد یہ اکیڈمی سکڑ کے اور چھوٹی ہو گئی. اب جس قدر یہ اکیڈمی ہے اس میں تو اسلام آباد کے دفتر کی 1 منزل کے لوگ پورے نہیں آ سکتے، اور آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1 ماہ میں یہ کام کرنا ہے. میں تو اسٹیٹ بینک کے سابقہ گورنر عشرت حسین صاحب کو بہت عالم، فاضل، قابل آدمی سمجھتا تھا. پتہ یہ چلا کہ جو سفارشات مرتب ہوئی ہیں اس میں عشرت حسین صاحب بھی شامل ہیں. فواز صاحب وغیرہ کو تو چھوڑ دیجئے. دیکھیے یہ جو سرکار کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سرکار کے لوگ ہوتے ہیں، یہ دھوتو ہوتے ہیں، انہیں بجنا ہوتا ہے، انہیں اپنی آواز سنانی ہوتی ہے. ان سے ہمیں مطلب نہیں ہے، ہمیں اہل علم لوگوں سے مطلب ہے. بجائے اس کے کہ آپ انہیں بتائیں کہ یہ کون سا سرکاری ادارہ ہے. یہ ادارہ ریڈیو پاکستان تمام اداروں کا باپ ہے. جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا اس دن ہی ریڈیو پاکستان وجود میں آیا تھا. میں ریڈیو پاکستان کے لوگوں کو انتباہ کر رہا ہوں، اگر آپ اس وقت اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر آپ کی ملازمتیں جانی شروع ہوگی. اس کے بعد جو لاہور، کراچی، پشاور، تربت، گوادر یہ ریڈیو اسٹیشن ہیں، ان کی ملحقہ زمینیں لے لے گی حکومت آپ سے، یہ کہہ کے کہ حکومت کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے. آپ نے گورنر ہاؤس کے ساتھ جو کیا، جو آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں ریڈیو کا بیٹا ہوں، مجھے ریڈیو سے غرض ہے. اگر آپ میں سے کسی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ ریڈیو کی اہمیت نہیں ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ ان حاکموں نے اپنی منحوس شکلیں دکھانے کے لیے ٹی وی کو ہمیشہ زیادہ فوقیت دی. ورنہ ساری دنیا میں، امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں، چائنا میں، کینیڈا میں، یورپ کے تمام ممالک میں، جس بی بی سی کو آپ کریڈیبلٹی کے طور پر سنتے ہیں، برطانیہ میں، ریڈیو کو بند نہیں ہو جانا چاہیے تھا. اگر آپ ریڈیو بند کرنے کی طرف پہلا قدم لے کے جا رہے ہیں، ریڈیو کی انتظامیہ غور سے سنیں. اگر آپ اس میں حصے دار بنیں گے
تو آپ کا گناہ بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ ہمارے ملازمین کام کیسے کر رہے ہیں؟ ہمارے اسٹیشن چل کیسے رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو پیسہ اتنا نہیں کہ آپ بجلی کا بل دے سکیں۔ کارکنوں کی ایک ایک سال، دو دو سال کی بیچاروں کی تنخواہیں نہیں دی جا سکیں، عام کارکنوں کی۔ پینشن والوں کی کیا حالت ہے، میڈیکل کی کیا حالت ہے۔ اس وقت تو حکومت کچھ دینے کے، میں ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل صاحب کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ وہ ملازم آدمی ہے، وہ ریڈیو کے آدمی ہیں ہی نہیں۔ وہ انفارمیشن منسٹری سے آئے ہیں اور پچھلے کئی عرصے سے ریڈیو کا ستیہ ناش ہوا ہی اسی وجہ سے کہ اس کے مراعات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ڈائریکٹر جنرل بہت روب دبدبے والی چیز ہوتی ہے۔ لوگ انفارمیشن منسٹری سے آنا شروع ہوئے۔ ریڈیو پاکستان کے لوگوں نے چونکہ اس وقت کوئی بند باندھا نہیں، لہذا یہ مشکل اب اس حد تک آ پہنچی۔ میں اس ساری گفتگو کو سلسلے وار کروں گا، چاہے مجھے اکیلے کو یہ جنگ لڑنی پڑے اور اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، لیکن میں اپنے ضمیر کی عدالت میں مطمئن ہوں گا، میں اپنے ریڈیو کے دوستوں میں مطمئن ہوں گا کہ میں نے اپنے حصے کا فرض ادا کیا۔ ریڈیو کے ملازمین کی جو تنظیمیں ہیں، جو یونینیں ہیں، ان کے سربراہوں کو آگے آنا ہوگا۔ ریڈیو کے لوگوں کو مجتمع ہونا ہوگا۔ اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ دیجئے، اپنی ذاتی دوستیوں کو چھوڑ دیجئے، اپنے ذاتی مناصب اور مرتبوں کو چھوڑ دیجئے۔ ادارے کے بارے میں سوچئے۔ اس ادارے نے آپ کو عزت دی ہے، اس ادارے نے آپ کو نام دیا ہے، اس ادارے نے آپ کو تخلیق کی قوت دی ہے، اس ادارے نے آپ کے بچوں کو رزق دیا ہے، اس ادارے نے آپ کو کیا نہیں دیا ہے۔ یہ قومی ادارہ ہے، یہ پاکستان کا ادارہ ہے، یہ کسی حکومت کا ادارہ نہیں ہے، یہ مملکت کا ادارہ ہے۔ جی چاہتا ہے کہ نئے صدر کو بھی مخاطب کیا جائے کہ اس میں انٹرفیئر کیجئے، آپ اپنے اپنے وسائل، اپنے ذریعے استعمال کریں، احتجاج کریں، توڑ پھوڑ کا احتجاج نہیں، پڑھے لکھے لوگوں والا احتجاج۔ ریڈیو پاکستان کی طرح متمکن احتجاج کیجئے، لوگوں کو باہر آنا چاہیے، اس میڈیا کو ریڈیو پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ تلوار آج ریڈیو پہ چلے گی، کل آپ پہ بھی چلے گی۔ یہ پروگرام جوں جوں وقت ملے گا ہم تسلسل سے کریں گے، دوسرے احباب بھی اس قسم کے پروگرام کریں۔ سوشل میڈیا کی بہت طاقت ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کا مطلب یہ نہیں ہے، سوشل میڈیا ایک مادر پدر آزاد قسم کا میڈیا ہے، ہم بھی استعمال اسے کرتے ہیں، یہ اس وقت بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ حکومت اگر ریڈیو پاکستان کو آزاد کر دے اپنے پروپیگنڈے سے تو اس کا احسان ہوگا۔ ابھی بھی ہمارا کمرشل سیکشن پیسے کما رہا ہے، لیکن اسے آزادی دیجیے پیسے کمانے کی۔ میں ابھی چند دنوں پیشتر جب گیا تھا پاکستان تو میں یہ دیکھ کے آیا ہوں کہ اسی اسلام آباد کی عمارت کے دیوار بر دیوار وفاقی محتسب کا دفتر ہے، تو کاش دیوار والوں کو خبر ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی ریڈیو پاکستان کی عمارت کے دوسری طرف وزارت خارجہ کا دفتر ہے، وزارت خارجہ والوں کو پتہ ہو کہ ایکسٹرنل سروس اور ورلڈ سروس کیا خدمات سر انجام دیتی ہے۔ اسی ریڈیو پاکستان کے بالکل سامنے سپریم کورٹ کی عمارت ہے۔ سپریم کورٹ ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کا از خود نوٹس لیتا ہے۔ ذرا نوٹس لیجئے اس خبر کا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کہاں جائیں گے یہ لوگ جو 7 منزل کی عمارت میں ہیں کہ آپ نے 1 مہینہ انہیں کہہ دیا۔ پاکستان کے تمام اخبارات میں یہ خبر ہے، ہر جگہ پر یہ خبر آ رہی ہے، کوئی میں اکیلا آدمی یہ بات نہیں کر رہا، مگر ہمارے ہاں چونکہ مرا ہوا شکار کھانے کی عادت ہے لوگوں کی، تو کوئی پہل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرا 3 نسلوں کا ساتھ اس ادارے سے ہے اور اب تک ہے، میں ابھی تک ریڈیو کا ہی بیٹا ہوں۔ تو حضور آج کی پہلی قسط میں آپ سے براہ راست صرف اتنا سا سوال کہ اس قومی ادارے کا قصور کیا ہے؟ آپ نے اپنی تلوار کا پہلا وار اس قومی تشخص اور شناخت کے ادارے پر کیوں کیا؟ اس کا جواب شاید آپ مجھے تو اس لیے نہ دیں کہ مجھ جیسے لوگوں کی کیا اوقات آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کا جواب وقت آپ سے ضرور لے گا۔ آپ سے پہلے جانے والے بھی بقول
جالب کہ تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ اداروں کی تکریم کیجیے تاکہ آپ کی تکریم کی جا سکے، اداروں کو عزت دیجیے تاکہ آپ کو عزت ملے، اداروں کا احترام کیجیے تاکہ آپ کا احترام کیا جائے۔ اگر یہ ذام کسی کے دماغ میں ہے تو وہ تاریخ کا فقط ایک صفحہ اٹھا کے دیکھ لے، نہ فرعون رہا، نہ شداد رہا، نہ نمرود رہا، نہ آپ سے پہلے کی حکومتوں کے ظالم جابر عوام دشمن لوگ رہے۔ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو رہنے کا طریقہ اختیار کریں۔ آج کی یہ پہلی قسط یہیں ختم، دوسری قسط کا میرا بھی انتظار کیجیے، اور میں بھی آپ کے رد عمل اور آپ کی گفتگو، آپ کے عمل کا انتظار کروں گا۔ خدا حافظ و ناصر۔